بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیو، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس تاریخی اسلام کے چینل میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیے ہوئے انبیاء کرام اور اس کی قومیں۔ آج اس کی 54 نمبر قسط ہے۔ تو اس میں آج ہم بیان کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا دشمن کیوں فرمایا بتوں کو۔ تو دوستو، ایک اور اعتراض اس مقام پر یہ ہوتا ہے کہ کلام کے سیاق و سباق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بظاہر یہ کہنا چاہیے تھا کہ وہ بت ان کفار کو یا اپنی عبادت کرنے والوں کے دشمن ہیں، حالانکہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ میرے دشمن ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ترازن کہا ہے، یعنی حقیقت میں وہ کفار کے دشمن تھے، لیکن فرمایا وہ میرے دشمن ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ سرائیتن ایک شخص کی طرف اسناد کیا جائے اور اشارہ دوسری کی طرف ہو۔ اس کا مفصل جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو کفار کی جگہ پر رکھ کر غور کیا کہ اگر میں بفرض محال ان بتوں کی عبادت کرتا اور دنیا اور آخرت میں مجھے نقصان پہنچاتے تو میں ان کو اپنا دشمن قرار دیتا اور ان کی عبادت کرنے سے اجتناب کر لیتا، اور اس کی عبادت کرتا جو مجھے دنیا اور آخرت میں نفع پہنچاتا اور ضرر سے بچاتا، اور نہ صرف رب العالمین ہے تو میں ان کو وہ نصیحت کرتا جو نصیحت میں اپنے نفس کے ساتھ کرتا، سوا اگر وہ غور کریں گے تو انہیں یہ کہنا پڑے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو وہ نصیحت کر رہے ہیں جو نصیحت وہ اپنے آپ کو کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ بت میرے دشمن ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی تمام جہانوں کا مالک ہے، اس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے ہدایت دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے سورہ الشعراء 78 نمبر آیت میں، جس کا ترجمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا سو وہی مجھے ہدایت دیتا ہے۔ اس سے پہلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معمود ان باطلہ سے اپنے نفس کو مستثنا فرمایا تھا اور اللہ تعالیٰ کی وہ صفات بیان فرمائی تھی جن کی وجہ سے وہ عبادت کا مستحق ہے، اور یہ بتایا تھا کہ تب نفع اور ضر نہیں پہنچا سکتے، نفع اور ضر پہنچانے کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ سو ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان مطالب اور ان مقاصد کا ذکر فرمایا جن کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا۔ ان آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی سوال کرنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے ہدایت بھی دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کی نعمت کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد ہدایت دینے کی نعمت کا ذکر کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے موافق ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن مجید میں سورہ العلا 1-3 آیات میں، جس کا ترجمہ اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجیے جو سب سے بلند ہے، جس نے پیدا کیا پھر درست کیا اور جس نے اندازہ مقرر فرمایا پھر ہدایت دی۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا پھر ہدایت دی۔ اس اسلوب پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کا ذکر فرمایا پھر اس کی ہدایت کا ذکر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کلام تمام دنیاوی اور دینی نعمتوں اور منافع کو شامل ہے۔ خلق کرنے میں دنیا کی تمام نعمتوں کا ذکر آ گیا ہے اور ہدایت دینے میں دین کی نعمتوں کا ذکر آ گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیدا کرنے کی صفت کا صیغہ ماضی سے ذکر کیا ہے، ہدایت دینے کی صفت کا مضارع کے صیغہ سے ذکر کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ماضی میں دفتن وحدتن پیدا کر دیا اور اس کو دنیا اور دین کی بھلائیوں اور نیکیوں کی ہر طرف ہر لحاظہ اور ہر لمحہ ہدایت دے رہا ہے اور مستقبل میں دیتا رہے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا
اور وہی مجھے ہدایت دیتا ہے۔ اب یہ فرمایا وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے سورہ الحشر 79 نمبر آیت میں، جس کا ترجمہ ہے اور وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنے کے بعد اس کی پرورش کی نعمت کا بھی ذکر کیا ہے۔ کھلانے اور پلانے کی نعمت کے دامن میں وہ تمام نعمتیں لپٹی اور سمٹی ہوئی ہیں جن پر کھانا اور پینا موقوف ہے۔ مثلا وہ طعام اور مشروب کا مالک ہوگا، کھائے اور پیے گا۔ اگر وہ طعام اور مشروب کا مالک ہو لیکن کوئی دشمن اس کو کھانے پینے نہ دے تو وہ کھا پی نہیں سکتا۔ طعام کا مالک بھی ہو، کوئی منع کرنے والا بھی نہ ہو، لیکن کسی مرض کی وجہ سے کھانا کھا نہ سکتا ہو، مثلا اس کے منہ میں زخم ہوں یا اس کے منہ میں کینسر ہوں، وہ کھا پی نہیں سکتا، سو اس کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس نے کھانے پینے کے لیے زمین میں اناج اور پھل پیدا کیے، آسمان سے پانی نازل کیا، زمین میں رویدگی کی سلید رکھی، سورج کی حرارت سے اناج اور پھلوں کو پکایا، ہواؤں سے دانوں اور بھوسے کو نکال کر الگ الگ کیا، پھر رزق کے اصول کے لیے انسان کو صحت اور قوت کے اسباب فراہم کیے، کھانے پینے کے وقت کسی معنی سے محفوظ رکھا، کھانے پینے کے لیے منہ کو مرضی سے محفوظ رکھا، اور اس غذا کو ہضم کرنے کے لیے اور اس کو جسم کے جز بنانے کے لیے معدہ، جگر، آنتوں اور دیگر اندرونی اعضاء کو امراض سے سلامت رکھا، صحیح اور سالم بنانے کا نوالا ہاتھوں سے منہ تک لے جا سکے، اور اگر وہ ٹنڈا ہوتا، اس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوتے تو وہ کیسے کھاتا اور کیسے پیتا؟ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اور وہی مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ پھر اس نے کھانے اور پینے کے لیے اناج اور پھلوں کی متعدد اجناس پیدا کی، گندم، جو اور مکئی ہے، چنا ہے، چاول ہے اور مختلف قسم کے پھل ہیں۔ اگر کسی کے مزاج اور صحت کی گندم موافق نہیں، وہ جو اور مکئی کھا لے، وہ بھی موافق نہیں تو وہ بیسن کی روٹی کھا لے، وہ بھی راس نہیں آتا تو چاول کھا لے، جس کو اناج کی کوئی قسم موافق نہیں آتی وہ پھل کھا لے۔ گوشت کھانے کے لیے طرح طرح کے حیوانات پیدا کیے۔ غریب آدمی مرغ اور بکری کا گوشت نہیں کھا سکتا، وہ گائے کا گوشت کھائے۔ جس کو گائے کا گوشت نقصان دیتا ہو وہ بکری کا گوشت کھا لے، مرغ کھا لے، مچھلی کھا لے، سبزیاں کھا لے، دالیں کھا لے۔ اس میں امیر اور غریب ہر طبقہ کے لیے صحت اور مرض کے اعتبار سے ہر قسم کی انسانوں کے لیے غذا کے اجناس فراہم کر دی گئی ہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پیدا کرنے کے بعد اس کی پرورش شکر کہ اس عظیم اور ہمگیر نعمت کا ذکر فرمایا اور فرمایا وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے اور پینے کے بارے میں حدیث مبارکہ سورہ برکت الگے میں یہاں پہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہاری مثل نہیں ہوں، بے شک مجھے میرا رب کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 1954۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وصال کے روزے سحر و افطار کے بغیر مسلسل روزے نہ رکھو۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کی مثل نہیں ہوں، بے شک میں کھلایا اور پلایا جاتا ہوں، یا ارشاد فرمایا میں اپنے رب ذوالجلال کے پاس ہوتا ہوں، مجھے کھلایا اور پلایا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی 1104 نمبر ہے یہ حدیث مبارکہ ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2371 میں وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت اور ہم نے کپڑا اٹھا کر اپنے پیٹوں پر بندھے ہوئے پتھر دکھائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر دکھائے۔ علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں، شیخ افندی قدس سرہ نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بعض افراد سے منقول ہے کہ وہ کئی سال بغیر کھائے پیے گزار دیتے تھے،
کیونکہ ان کو عالم قدس سے واصل ہونے کی شدت قوت تھی، اور وہ بشرا حجابات سے مجروح ہو چکے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے بہت اولا اور قوی ہیں۔ تو دوستو، ہم یہیں پہ رکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس آگے ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے اگلی قسط میں 55 نمبر میں۔ اللہ حافظ۔